بحال میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ اعزاز کیسے ملا؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ بیٹے فرما بردار ہوں تو وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ سنیے گا یار، ویسے کرنی کو جنت پہ روک لیا جائے گا اور حکم ہوگا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے، اختیار دیا جائے گا۔ اویس تیری انگلی کا اشارہ جس طرف ہوگا نا، جو اس اشارے میں آئیں گے، تھوڑے نہیں ہوں گے یار، لاکھوں ہوں گے، حکم ہوگا کہ انہیں اپنے ساتھ جنت میں ساتھ لے جاؤں۔ یہ خدمت کا صلہ ہے بھائی، جنہوں نے خدمت کی ان کے نام، ان کے تذکرے آج بھی باقی ہیں۔ بھائی یزید بستامی تصوف کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ایک دن والدہ سے کہا ماں جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک گزارش ہے، آپ مجھے اپنے حق نہیں معاف کر دیتی؟ اور عرض کیا ماں جی میری آرزو ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا، ماں سے رخصت اس بات کی چاہی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا شوق سے جاؤ۔ فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی، کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ اتنا نام لیا کہ ہستی مٹا دی۔ 12 سال بستان کے جنگلوں میں تڑپنے والا آپ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سر راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی۔ فرماتے دستک دینے لگا تو آواز آئی بھائی یزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو یار دکھ بھی تو نہ دو، یہ وقت ان کے آرام کا ہے۔ یہ آواز ہم سائے نے نہیں دی، یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی بھائی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی۔ اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ فرماتے تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، میں جان گیا کہ ماں جی نماز تہجد کے لیے بیدار ہو گئی ہیں۔ فرماتے میں نے دستک دی، ماں باہر آئی، میری حالت کو دیکھا، میرے تن پہ پیرہن پھٹا، ایڑیاں بھی پھٹی، داڑھی میں راکھ اٹھی۔ ماں نے مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ یاد باری تعالیٰ ہے تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے متصل بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہم قبل از اسلام اولاد کے رویے والدین کے ساتھ پڑھتے ہیں، انتہائی تلخ اور شرمناک۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ اس بوڑھے کا جرم کیا ہے، تو اس سماج کا پڑھا لکھا بیٹا جواب دیتا ہے کہ میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اب یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ ابو علا مرہ ایک بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ بڑی بے ڈھنگی سی بات کیا گیا، اس نے کہا کہ لکھنا کہ یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے نہیں کی، اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کے بیوی بچے نہیں تھے، تو اسلام سے پہلے یہ رویے والدین کے ساتھ اولاد کے تھے، یہ باپ کے ساتھ رویے، اور ماں کے ساتھ ماں تو ترکے میں بٹی، ماں منڈیوں میں بکی۔ 3 بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا اور پھر آپس میں پیسے تقسیم کر لیے گئے۔ یہ اسلام سے پہلے کے رویے ہیں، لیکن اسلام
والدین کو جن عزتوں سے نوازتا ہے کہ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ نشان لگانا ہے آپ نے اس بیٹے پر جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی آپ نشان لگانا کبھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نے عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹھ کے دنیا سے چلے گئے، نہ ناراض چلے گئے، تو آپ زندگی سے راستہ مانگو کہ زندگی آپ کو راستہ کبھی بھی نہیں دے گی۔ دنیا میں رزلٹ ہے بھائی، پرانی کہانی آج سے تقریباً 1.5 اشرا، میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ سڑک کنارے یہی راستہ احمد نگر سے کلاسکی والا، کلاسکی سے 2 قدم آگے، یہ لدے والا سے آگے، میں نے ایک بوڑھا مجھے ملا جس کی عمر تقریباً 80 برس، دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چل چلاتی کڑکتی دھوپ۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے، بیٹا خاموش ہو کے بیٹھو، کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ الجھی باتیں تھی، میں نے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں، انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے گزارش کی قریبی تو احمد نگر، وہاں اڈا بھی تو ہے نا، وہاں سے بیٹھ جاتے، تو مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ بس بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نے میرے بھائی رب کی رحمتوں کو نکال دیا، یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ علماء سے سنا ہے نا آپ نے وہ واقعہ، موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، تو ایک عام سے شخص کا نام لیا گیا کہ فلاں کسائی۔ تو آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے کہ وہ کون سا عمل جس نے اس کو جنت میں میری رفاقت دی۔ آپ اس کی دکان پہ آئے اور اس کے مہمان بنے، اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ جب گھر آئے تو اچھا کیا ہوا، اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس بوڑھی ماں کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتا ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ بڑے تعجب سے کہتا بھائی آپ بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے، یہ خدمت ہے بھائی جو جنت میں نبی کی رفاقت دیتی ہے۔ ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ ان کی خدمت دوست زندگی میں کرو، ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ہمارا پتہ ہے کیا حال ہے، ہم لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں، زندہ تھے تو دکھ دیتے رہے، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، تلخ رویے سامنے رکھے، اور جو ہی دنیا سے گئے تو ہم نے کہا کہ مہنگے سے مہنگا پھل میرے والد میری والدہ کے ختم میں آنا چاہیے۔ ہم اس بات سے تو انکار ہی نہیں کرتے، آنا چاہیے، لیکن زندگی میں کیوں نہیں کھلایا؟ مرنے کے بعد ہی ہم نے آدھی مسجد پھلوں سے بھرنی ہے، زندگی میں بھی تو کھلاؤ نا۔ شاپر جو ہے نا چھپا کے پیچھے حجرے میں لے جاتے تھے، ہم قبرستان جاتے جوتے اتار کے اور الٹے قدم آتے ہیں۔ کیا یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ ہم نے گالیاں دی، ہم نے برادری میں پرے پنچایت میں ان بوڑھوں کو ذلیل کیا، تو اگر یہ ہمارے رویے ہوئے تو کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟
ان کی زندگی میں ہی قدر کرو، اور جنہوں نے زندگی میں قدر کی میرے بھائی، ان کی قدریں بحال۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ اعزاز کیسے ملا؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ بیٹے فرما بردار ہوں تو وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ سنیے گا یار، ویسے کرنی کو جنت پہ روک لیا جائے گا، اور حکم ہوگا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے، اختیار دیا جائے گا۔ اویس تیری انگلی کا اشارہ جس طرف ہوگا نا، جو اس اشارے میں آئیں گے، تھوڑے نہیں ہوں گے یار، لاکھوں ہوں گے، حکم ہوگا کہ انہیں اپنے ساتھ جنت میں ساتھ لے جاؤں۔ یہ خدمت کا صلہ ہے بھائی، جنہوں نے خدمت کی ان کے نام، ان کے تذکرے آج بھی باقی ہیں۔ بھائی یزید بستامی تصوف کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ایک دن والدہ سے کہا ماں جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک گزارش ہے، آپ مجھے اپنے حق نہیں معاف کر دیتی؟ اور عرض کیا ماں جی میری آرزو ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا۔ ماں سے رخصت اس بات کی چاہی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا شوق سے جاؤ۔ فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی، کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ اتنا نام لیا کہ ہستی مٹا دی۔ 12 سال بستان کے جنگلوں میں تڑپنے والا آپ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سر راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی۔ فرماتے دستک دینے لگا تو آواز آئی، بھائی یزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو یار دکھ بھی تو نہ دو، یہ وقت ان کے آرام کا ہے۔ یہ آواز ہمسائے نے نہیں دی، یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی بھائی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی۔ اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ فرماتے تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، میں جان گیا کہ ماں جی نماز تہجد کے لیے بیدار ہو گئی ہیں۔ فرماتے میں نے دستک دی، ماں باہر آئی، میری حالت کو دیکھا، میرے تن پہ پیرہن پھٹا، ایڑیاں بھی پھٹی، داڑھی میں راکھ اٹھی۔ ماں نے مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا، اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ اور جوانوں جس نے جو پایا جتنا پایا خدمت سے پایا، خدمت سے پایا۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ میں نے ابن کثیر میں ایک بوڑھے کو پڑھا، 4 بیٹے رکھتا تھا، اور بوڑھا خود زندگی موت سے لڑنے لگا، بول و براز چارپائی پہ۔ آپ جانتے ہو والدین اور اولاد کے مابین رابطہ کتنی دیر رہتا ہے؟ جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب ہم خود پر پرزے نکالتے ہیں، کمانے کے ہم قابل ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ سے جو ہمارے مشاہدے میں باتیں آئیں تقریباً رابطہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا آپ جانتے ہو ایک امتحان ہے، اور اس سے بڑا امتحان بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا، کہ بندہ نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے۔ اولاد کا بندہ جب محتاج ہو جائے تو بڑھاپا کتنا تلخ ہوتا ہے۔ ہمیں اکثر بوڑھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ چلدا پھر دے لے جائے۔ ہاں حضور نے تو اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ اچانک موت میں تو بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یہ اچانک کیوں مرنا چاہتا ہے؟ اس نے اولاد کے رویے دیکھے ہوئے تھے، اس نے دوستوں کو تڑپتے دیکھا تھا، اس کے سامنے اس کے بھائیوں کی بھی کہانیاں تھیں۔ تو یہ تو کسی کے وہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی میری خدمت کرے، وہ جانتا ہے یہ خدمت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس یہ نلائق اولاد بھی آتی ہے اور آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، ابا جی بڑے ہی اوکھے نے، اور دعا کرو کہ اللہ انہوں نے پردہ دے دے۔ او یہ عاشقوں کی طرح خدمت کرو، پردیس کے دھکے تمہارے لیے کھائے، فیکٹریوں میں 18 گھنٹے محنت مشقت آپ لوگوں کے لیے کی یار، آج وہ تھوڑی سی آزمائش میں کیا آئے، وہ بولو براز چارپائی پہ کرنے لگی، نلائق اولاد نکمی اولاد اب دعائیں کروانے لگی۔ تقاضا تھا کہ یار ان کی خدمت کرتے اور عاشقوں کی طرح کرتے
تو خیر وہ بوڑھا جس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے، وہ مرنے زندگی موت سے جو ہے وہ جنگ تھی، بستر علالت پہ ہے، 4 بیٹے، چھوٹا سعادت مند تھا، اس نے بھائیوں کو جمع کر لیا، کہا والد بیمار ہیں، اور ایک عجیب سی کہانی کہ میں اگر والد کی خدمت کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ خدمت کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ فیصلہ ہے تمہارے پاس۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا اس نے اپنے باپ کی خدمت عاشقوں کی طرح کی۔ ہمارے دیہاتوں میں، میں پڑوس میں رہتا ہوں آپ کے بالکل متصل، ہمارے دیہاتوں میں جب بوڑھے راضی ہوتے تو ایک جملہ بولتے ہیں، مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں یار مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے یہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل اور رویے سے۔ جب بوڑھے راضی ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینو ستی خیرانے۔ وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ اپنے بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ یار وہ تو چلا گئی، یہ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، لیکن میں نے عرض کیا خدمت کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے یار۔ ایک شخص سویا، وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ ایک اللہ والا، اس نے مجھے کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کی اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار آیا، وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے تو 2 قیمتی موتی نکلے۔ ایک موتی لے کے بازار آیا، سونار کو دکھایا، وہ زمانہ بھلا تھا، آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات سے وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، ایک موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000 درہم؟ نہیں دوست، ایک موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لایا، بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ اب میری مرضی کا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں ڈبل لوں گا۔ اس نے 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا۔ کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ جوانوں یہ دولت سب کچھ نہیں، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہے یار۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کی قدر ہم نے دیکھی بڑھاپے میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ جب وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا، 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ یہ آپ کے سامنے بھی، میں تو کل ہی واپس آیا عمرہ کی سعادت سے، تو ہمارے پڑوس میں جو تماشا لگا کیا تھا یار، وہ یہی نہیں سب کچھ رہ جانا؟ وراثت پہ تو جھگڑے ہوئے، بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ لیکن آپ کبھی ماضی کے دریچوں میں بیٹا خاموش ہو جو یار، کچھ ساتھ کو سیانا بندہ ہو تو اس کو، بچوں کو تو چپ کرا دینا یار۔ ایک جھگڑا بچپن میں بھی ہوتا تھا، کبھی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھو تو ایک دھندلا سا نقشہ میرے اور آپ کے پاس ضرور ہوگا، اور وہ جھگڑا بڑا خوبصورت تھا۔ کاش کہ وہ بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں نہیں ہوا۔ وہ جھگڑا کیا ہوتا تھا؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے۔ کاش یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ ہاں جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا ضرور دیکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ تماشا کیا ہوتا ہے؟ جب ماں باپ کی باری ہے تو اولاد، یہ نالائق اولاد جھگڑے کرتی ہو، کہتے یار 4 مہینے تو نہیں کرتا، کوئی کہتا گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا خرچے زیادہ ہیں، اور کچھ نالائق کہتے یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مکافات عمل ہے دوست۔ آج کمرے سے برآمدے تک لے آئے ابا کو اماں کو، انتظار کیجئے گا، یہی اولاد اٹھا کے آپ کو باہر گلی میں پھینکے گی۔ اگر یہ ناراض دنیا سے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں میں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ بڑے گناہوں میں دوست ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ یہ باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے، میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراؤ، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ
سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. ولا امانت مغرمان, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکات مغرمان, مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتولم لغیر الدین, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. وآتا رجل امرأتہ, آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وأک امہ, ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنا صدیقہ, دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. وأقصى اباہ, باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدلیں گے. یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا, جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرے گا, یہ پرواہ نہیں کریں گے. فرمایا جب اولاد کے رویے یہ ہوں گے کہ یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدلیں گے. اور ایک یہ بھی فرمایا وشربت الخمور, شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ سرخاندیاں, زلزلے, زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی یالہ باری ہوگی. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے. پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی. کبھی سرخاندیاں, کبھی زلزلے اور کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا, حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی تو ارشاد فرما دے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. گھر گھر کی کہانی ہے دوست. میرے ایک ملنے والے, میری ان سے ملاقات ہوئی, اترا ہوا چہرہ تھا. خیریت پوچھی تو وہ بڑھیا پھونٹ پھونٹ کے رونے لگی. کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح. مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. اس بڑھیا نے میرا ہاتھ پکڑا, سر پہ رکھا, قریب تھا کہ سر پھٹ ہی جاتا. 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملا, پھر آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم نے پھر مارا. مجھے کہتی اس نے کچھ نہیں کہا, تیری باتوں نے دکھی کیا. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی, بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے. مجھے خوف آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا او ظالم, تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. یہ ناراض گئے تو جوانوں اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. میں ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا. میرے پاس کچھ دوست بیٹھے ہوئے تو ایک 18-20 سالہ جوان, سر پہ امامہ, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور. مجھے دوستوں نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. مجھے اچھا لگا کہ آج کا جوان تو چونک چباروں میں نظر آتا ہے. چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں, رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں. یہ کتنا سعادت مند ہے. یہ صبح خود بھی اور لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کرتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں, جو کچھ لبوں پہ تھی, کچھ نہا خانہ قلب میں تھی. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے سرگوشی کی. کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کے ہر پیچ کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی, رویوں سے انسان بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو بہت بری بات ہے. چرب زبان تھا. مجھے کہتا ہے مجھے بھی اور میرے والد کو بٹھاؤ, غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. خیر کوئی 1-2 بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی میری باتیں. میں نے کہا جاؤ معذرت کر کے آؤ. 20 منٹ بعد واپس آیا تو آنکھوں میں بہت سارے آنسو لے آیا. میں نے کہا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں, بس ابا نے سینے سے لگا لیا ہے. ہمارا کہنا ہے بھائی آج سینے سے لگو, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. لیکن اس وقت کے پچھتاوے سے کیا حاصل ہوگا بھائی؟ ان کی قدر ان کی زندگی میں ایک بار آتے ہیں, دوبارہ نہیں آئیں گے. یقین جانو اگر ناراض گئے نا, آپ زندگی سے راستہ مانگو گے, زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی. آخرت میں سزا ہے نافرمانوں کے لیے, اور وہ مت گمان کریں کہ یہ آخرت کے معاملے, یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا نہ. جو ماں باپ کے نافرمان ہے آخرت میں تو سزا پائیں گے ہی پائیں گے, لیکن ایسے نلائق دنیا میں حساب دے کے جائیں گے, دنیا میں اس کی سزا پا کے جائیں گے. ان کی قدر ان کی زندگی میں ایک بار آئے ہیں, آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. میرے نبی قدریں سکھاتے ہیں, فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا ادب کر کے بتاتے ہیں. مصلی امامت ہے اور تا حد نظر اصحاب ہے, اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئی. یہ مکی دور نہیں دوست, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو, خوشحالی آئے, انسان آرزو ضرور کرتا کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. حضور مصلی پہ کھڑے اور ماں کی یاد آئی. یار میں اور آپ اپنا ماضی ذرا پلٹ کے دیکھ لیں, کل تک ہم کہاں کھڑے تھے؟ ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے, گنڈے سے کھا لیتے تھے, گڑ سے کھا لیتے تھے. ہمیں تو یاد آتا ہے وہ لسی میں نمک مرچ اور اس میں ہی روٹی بھگو کر کے کھا لی جاتی تھی. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بابا جی سب نال مزیدار چیز کیڑی ہوندی ہے, تو اس نے کہا تھا پتر بھوک ہوندی ہے.
وہ غربت کا زمانہ یاد آتا ہے یار، وہ اجڑے ویران دسترخوان یاد آتے ہیں۔ غربت ویسے ہے بہت بڑا امتحان، اور اللہ اکبر، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہ تو کفر تک لے جاتی ہے۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا، یہ 1 سال یا 2 سال پرانی کہانی ہے۔ میرے ساتھ ایک علامہ سلیم صاحب تھے، تو ہمارے درمیان میں ایک احرام سے لپٹا نوجوان آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے کہا آپ تھک گئے ہو؟ تو کہتا ہے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کشمیر کا رہنے والا تھا۔ تو میں نے حالات پوچھے تو وہ کہتا ہے میرے اپنے ہی خاندان کے 17 لوگ شہید ہو گئے۔ میں نے معیشت کے بارے میں پوچھا، وہ کہتا ہے وہاں غربت ہے۔ تو مجھے بھی کسی نے ہی عمرہ کروایا، اور اس نے جو جملہ کہا اس نے تڑپا دیا۔ وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو کہ غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، بس یہ گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے کہ یہ گھر نہیں بدلتی، اور جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ غربت امتحان بڑا ہوتا ہے بھائی۔ زمانہ یاد آتا ہے کبھی ویران دسترخوان تھے، اجڑے اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ یار کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے، اور یہ تلخ حقیقت ہے، غریب کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں۔ غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا، کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیا تو واپس کیسے کرے گا؟ غریب خوددار ہوتے ہیں یار۔ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں۔ وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ ماموں کا بیٹا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہیں وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں۔ زندگی میں تھوڑے لوگ دیکھے جنہوں نے اپنی اوقات کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ معذرت سے کہوں گا اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ ایک جملہ ہے ان لوگوں کے لیے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، ہم مشورہ بھی دیتے ہیں کہ جب اوپر جاؤ نا تو ضرور اللہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے، لیکن جو راستے میں لوگ ملے نا ان کے ساتھ رابطے میں ضرور رہیے گا، کیونکہ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے، اور جب اوپر سے نیچے آؤ گے تو راستے میں وہی لوگ ملیں گے۔ اگر رابطہ اچھا ہوا تو زندگی اچھی گزرے گی، اور اگر رابطہ اچھا نہ ہوا تو بھائی جان تنہا رہ جاؤ گے، زندگی عذاب بن جائے گی۔ ہمارا کہنا ہے اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کچھ زیادہ ٹائم۔ کبھی زمانہ تھا یار یہ رشتہ دار مانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، آج کسی کا بھتیجا، آج کسی کا بھانجا، آج کسی کا دور کا رشتہ دار، کسی کا کلاس فیلو نکل آیا۔ یاد آتا ہے وہ زمانہ، کاش پھر انسان آرزو کرتا ہے یہ عزت کی دستار بھی میرے ماں باپ دیکھتے۔ اور یار کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، کیا کچھ نہیں اللہ نے دے دیا۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یہ خوشی کی ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو ہاسپٹل لے جاؤں گاڑی پہ بٹھا کے۔ وہ کہتا ہے میں گدھا گاڑی پہ ماں کو بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا آج سب کچھ ہے لیکن ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ دوست اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ میں 1997 میں قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے پاس حفظ کے لیے گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ نے حضرت کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا اور کہا کہ میری آرزو ہے جس طرح آپ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سناتے یہ بھی سنایا کریں۔ یہ انہوں نے ان سے گزارش کی اور پھر وہ گھر آ گئی، اور 2 سال بعد وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں۔ وہ تو چلی گئیں اور پھر میں ان راہوں کا راہی رہا۔ آج میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، اللہ نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا، لیکن انسانی فطرت عرض کر رہا ہوں کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے یار وہ ہوتی، کہیں پردے میں بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنتی تو قد کتنا بڑھتا۔ میں شعبہ حفظ میں تھا، پہلا پارہ حفظ کیا تو والدہ نے مجھے کہا کہ مجھے سناؤ نا ذرا۔ میں نے قدموں میں کھڑے ہو کے پہلا پارہ سنایا، بڑی راضی ہوئی اور انہوں نے 100 روپیہ مجھے انعام دیا۔ وہ آج بھی مجھے یاد ہے، بھائی جان یاد آتے ہیں، اپنے بچھڑوں کی یاد تڑپاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان کہتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ یار میرے نبی مسلح پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہے، یہ مدنی دور ہے۔ حضور کو ماں کی یاد آ گئی، اور میرے نبی کی والدہ کب بچھڑی تھی؟ جب میرے کریم کی عمر ابھی 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آتی ہے جہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو جاتی ہے، بخار آ گھیر لیتا ہے، اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت
عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھب سی گئی، دو ایک باتیں ہوئیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا و آنا میتتن و ذکر باکن و ولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، میرے نبی ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ کے مزار پہ پہلی دفعہ جب حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول بالکل خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے گزارش کی کہ جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، میں نے کہا اسی ادا کو اپناتے ہوئے یہاں سے رخصت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ بچھڑتے ہیں، چلو دوستو پلٹتے ہیں۔ ہمارا بچھڑنا اور پھر پلٹ پلٹ کے دیکھنا، اور حضور کا بچپنا، اور پھر وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی کا یاد آنا، پھر مقام بدر تک، وہاں سے تقریباً وہ 100-150 یا اس سے کم زیادہ کا سفر بنتا ہے، وہاں تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں حضور کو لے کے جب پہاڑ سے نیچے آئی نا تو پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ آئی تو آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج مسلح امامت اور تا حد نظر اصحاب بچھڑی ماں کی یاد نے آ گھیر لیا، آنکھوں میں بہت سارے آنسو، اور صحابہ کو کلام کیا کاش ماں ہوتی، نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا۔ فرمایا میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو، تو میرے نبی فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ یہ بڑی دولت ہے بھائی، آپ کے پاس ہے تو اس کی قدر کرو، اور اگر یہ آپ اگر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیں، ماشاءاللہ آپ دوست یکسو ہیں، لیکن کچھ لوگ شاید کیوں اس طرح کر رہے ہیں، یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تو یہ امتحان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ میری یہ 2-4-5 منٹ کی گفتگو ہے، میں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے رخصت چاہوں گا۔ تو میرا صرف بھائی جان یہ کہنا ہے کہ ماں باپ ہیں تو بھائی ان کی قدر کرو، دوبارہ نہیں آئیں گے، بس اتنا کہوں گا۔ مانا کہ آپ لوگ اب بڑے ہو گئے ہو، آپ مصروف بھی ہو گئے ہو، ظاہر ہے محنت مزدوری، صبح نکلتے ہیں شام تک تھکے ہارے آتے ہیں، کھانا لینا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، نیند بھی چاہیے۔ تو میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو آخر پہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے آپ مصروف ہو گئے، لیکن کیا آپ کے پاس آپ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ یار پاؤں دبایا کرو، گپ شپ لگایا کرو، انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، کبھی کبھی یار انہیں کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، تحفے لایا کرو ان کے لیے، کبھی پھول لے آئے، یہ سردیاں آ گئی یار اماں جی کے لیے ابا جی کے لیے اچھے کپڑے اچھی چادر لایا کرو، انہیں خوشیاں دیا کرو یار، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ کبھی کبھی والد سے پوچھا کرو ابا جی کو پرانا یار، پرانے دوستوں کی کہانیاں سنا کرو۔ دیکھیے ہم بڑے ہو گئے ہیں نا، ہمارے بھی بچپن کے کچھ دوست ہیں، کبھی سرے راہ کو 2-4-5 سال بعد ملاقات ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور باقاعدہ پلان کرتے ہیں کہ یار کسی دن بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے وہ پرانی یادیں اور وہ باتیں، کون سے فلسفے بیان ہوتے ہیں۔ تو یار کبھی کبھی اپنے بوڑھے باپ سے سنا کرو پرانے دوستوں کی کہانیاں، کبھی لبوں پہ تبسم کا پھیل جانا، کبھی بچھڑوں کی یاد کا تڑپا دینا، وہ آنسو رخسار تک آ کے تھم جانا۔ سعادت مند بیٹا اپنے والد کے پرانے دوست سے ملانے لے جائے تو یہ مریں گے؟ یہ والدین اس وقت مرتے ہیں دوست جب اولاد توجہ نہیں دیتی، ٹائم نہیں دیتی۔ ہم نے جو دیکھا ہے نا، اولاد کو دھوکہ لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے کندھوں پہ صرف اتنی جو نا وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو 1 ماہ بعد 500,000 کو خرچ دینا ہے،
میرا اس اولاد سے سوال ہے، کیا یہ ہمارے پیسوں کے بھوکے ہیں؟ اگر پیسوں کی کہانی ہم سمجھے جس طرح دوسرے مفاد کے رشتے ہیں، تو یہ بھی مفاد پرست ہیں، سنبھال کے رکھو آپ کا اپنا پیسہ، آپ کے کسی کام آئیں گے. یہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے یار. ماں باپ کی بڑھاپے میں ایک آرزو ہوتی کہ یار ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے. لیکن ستم یہ ہے کہ بھائی ہم ایک ہی گھر میں رہ کے، ایک ہی محلے میں رہ کے، ایک ہی بستی میں رہ کے 6 ماہ ہم ان سے ملاقات نہیں کرتے. ہاں، مرنا جینا ختم کیا ہے. میں نے عرض کیا نا، دوست کو دیکھ کر یہ باہیں پھیلاتے اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدلتے ہیں. باقاعدہ برادری میں بٹھا کے ہم ان بوڑھوں کو ذلیل کرتے ہیں. آپ نے الگ زندگی گزارنی تو 100 باری گزارو یار، لیکن ذلیل کر کے تو نہ انہیں محلے میں بستی میں کرو یار. ہم کہتے ہیں یار ان کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارا کرو یار، ان سے مشورہ کیا کرو. پڑھے لکھے آپ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں. آپ ان کے قدموں میں بیٹھو گے تو زندگی کے گر سلیقے ملیں گے. لیکن ہم نے ان سے اپنا رابطہ تقریباً ختم کر لیا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، وسیم عباس اس کا نام ہے. والدہ کا سالانہ ختم پاک اور وہاں اس طرح کی ملتی جلتی گفتگو. تو میں نے وہاں ایک بات سنائی کہ میرا ایک ملنے والا ہے، وہ کہتا کہ میں ایک دن والدہ کو دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا. اس نے کچھ 6-7 قسم کے دکھائے. میں نے اماں جی سے پوچھا کون سا پسند ہے، تو مجھے کہتے پتر ساری سونے نے. تو میں نے دکاندار سے کہا ساری پیک کر دو. تو والدہ نے کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہیں تو پھر سارے لے کے جائیں گے. اچھا یہ بات مجھے اچھی لگی، اور یہ کہیں کہیں ہوتا ہے، ورنہ تو ہم لوگ گن گن کے دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں اس کا پھر پورا حساب بھی لیتے ہیں کہ اماں جی ابا جی تھوڑے خرچے کڑے نے. تو یہ بات میں نے وہاں سنائی تو وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑ دیا اور اس کی بات سیدھی دل میں اتر گئی. کہتا مولانا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی بیٹا ساگ بنا رہی ہیں، کھانا ہی تے آ جا. حکمن کہا. اچھا اگر حکمن بھی کہا ہے تو اسلام آباد سے آنا ہے، لاہور سے آنا ہے، پنڈی سے آنا ہے، بھائی جان سرائے عالمگیر سے آنا ہے، ہزاروں میل دور بیٹا دیار غیر میں رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے یار. ماں نے حکمن نہیں کہا، ماں نے لاڈ میں کہا کہ پتر کھانا ہی تھے آ جا. کہتا مولانا یہاں چوٹ لگی. میں 3 گھنٹے پر ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں سے فلائٹ لی اور 9 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کے ساگ بھی کھایا تھا. یار محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور ہم ایک ہی گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگیاں گزارے تو ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا. ماں باپ ہیں تو بھائی ناراض ہیں تو ان سے معذرت کرو. اگر میں نے عرض کیا چلے گئے نا اسی طرح تو پھر زندگی بڑی عذاب لگے گی یار. ان کی قدر ان کی زندگی میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماں باپ کی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس بزم کو جن بچوں نے بھائیوں نے سجایا، ہم سب کو جمع کیا، تھوڑے وقت میں اتنے لوگ جمع ہوئے، یقیناً یہ بچوں کی محنت کا نتیجہ صلہ ہے. میں دعا گو ہوں اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے.